لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلح مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صلوات. سوگواران عزا، ماتمداران مظلوم کربلا، مسلسل ہماری اور آپ کی گفتگو جاری اور ساری ہے کہ پروردگار نے اعلان کیا کہ اے صاحبان ایمان، تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، شاید کہ تمہیں فلاح مل جائے. یہ گفتگو اپنے چھٹے مرحلے پر ہے کہ پروردگار نے کہا اگر تم فلاح چاہتے ہو، اگر تم نجات چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں وہ جگہ ملے کہ جو تم چاہتے ہو، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ صاحب ایمان بن جاؤ. صاحب ایمان بن گئے تو اب تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم صاحب تقوی بن جاؤ. اگر کوئی انسان صاحب ایمان بن گیا، صاحب تقوی بن گیا، لیکن اس کے پاس وسیلہ نہیں ہے تو اسے نجات نہیں مل سکتی. اگر کوئی انسان اس نے وسیلہ بھی تلاش کر لیا ہے لیکن اس نے جہاد نہیں کیا تو وہ بھی نجات کا حامل نہ ہو، وہ بھی بخشش کا حامل نہ ہوگا. تو ضروری ہے کہ نجات کی جو چاروں چیزیں بتائی گئی ہیں وہ ہم تلاشیں اور اپنے زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں. کیوں؟ کیونکہ کردار ہی سے انسان پہچانا جاتا ہے، قومیت سے انسان پہچانا نہیں جاتا. کردار بتاتا ہے کہ انسان کس کا فالوور ہے، کس کا ماننے والا ہے. کردار بتاتا ہے کہ جب یہ ایسے ہیں تو ان کا رہبر کیسا.
کردار بتاتا ہے جب ان میں یہ صفت پائی جاتی ہے تو جن کو یہ فالو کرتے ہیں وہ کس اہمیت کے حامل ہوں گے۔ یعنی اگر ہم علی کو مولا مانتے ہیں تو ہمارے کردار سے ظاہر ہونا چاہیے، اگر ظاہر نہیں ہوتا تو یقین جانیے ہم مولائی کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اگر ہم علی کو اپنا مولا مانتے ہیں، اگر اپنا حسن کو اور حسین کو مولا مانتے ہیں اور حسینی کہلاتے ہیں تو ہم میں حسینی کردار ہونا چاہیے۔ اگر حسینی کردار نہیں ہے تو یقیناً ہم حسین کو اپنا مولا کہلانے کے لائق۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان کردار کو سنوارے۔ جب کردار سنور جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ آنے والا کہاں سے ہے، اپنوں میں سے ہے یا غیروں میں سے ہے، دیکھا جاتا ہے کردار کیسا ہے۔ اگر کردار اپنا اچھا ہے تو اسے اپنا لیا جاتا ہے، لیکن اپنوں میں سے کسی کے کردار برا ہوتا ہے تو اسے دور بھگا دیا جاتا ہے۔ اگر اسی بزم میں کوئی اپنا ہو اور ایک جام لے کے چلا ہے تو ہر انسان کھڑا ہوگا اور اسے دروازے کے باہر کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی بے عزتی کرا رہا ہے، اپنے قومیت کی بے عزتی کرا رہا ہے۔ ایک غیر اپنے کردار کو پیش کرے گا تو لوگ کھڑے ہو کر کے اسے کہیں گے، ویلکم کریں گے کہ آئیے بسم اللہ تشریف لائیے ہماری بزم میں، آپ کا کردار بلند ہے۔ یعنی انسان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، گفتگو ہماری اور آپ کی یہ ہے کہ ہم حسینی ہیں تو اب حسینیوں کا کردار، رنگ ڈھنگ ہر چیز الگ ہے، پوشاک الگ ہے، رہنے کا طریقہ الگ ہے، سونے کا طریقہ الگ ہے، ماتم کرنا ان کی ذمہ داری ہے، عزاداری کرنا ان کی ذمہ داری ہے، تعزیہ نکالنا ان کی ذمہ داری ہے، سینہ زنی کرنا ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کے فرائض میں شامل ہے۔ اب اگر کوئی انسان عزاداری کا دعویٰ کرتا ہے، کچھ لوگ اس امام بارگاہ میں رک کے ماتم کرے اور کچھ لوگ چوراہے پہ جا کے غیبت کرے، تو جو انسان چوراہے پہ کھڑا ہوا غیبت کر رہا ہے وہ کیا حسینی کہلانے کے لائق ہے؟ جو انسان اس امام بارگاہ میں ماتم کر رہا ہے وہ تو اپنے کردار سے ظاہر کر رہا ہے کہ ہم حسینی، وہ تو اپنے اخلاق اور کردار سے ظاہر کر رہا ہے۔ لیکن وہ انسان جو چوراہے پر کالا کپڑا پہنے ہوئے اور غیبت میں ملوث ہے، یعنی خود کو بھی شرمندہ کر رہا ہے اور حسینیت کو بھی شرمندہ کر رہا ہے۔ لہذا ذمہ داری ہے کہ جب تک فرش عذاب بچھی رہے، چاہے ذکر ہوتا رہے، چاہے ماتم ہوتا رہے، تو ہمیں اور آپ کو شرکت کرنا چاہیے۔ آپ جوش و خروش سے ماتم نہیں کر سکتے، آہستہ کریے، ماتم میں شرکت کریے، نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ یہ نوجوان ماتم کو عروج تک پہنچائیں۔ اور نوجوان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے نوحہ پڑھنے کا نمبر نہیں آیا لہٰذا اب ہمیں ماتم نہیں کرنا، نمبر آئے گا تبھی ماتم کریں گے، ہمیں پڑھنے کا موقع ملے گا تب یہ عزاداری کریں گے۔ نہیں، عزاداری ہم تب بھی کریں گے کہ اگر مجلس پڑھیں تب بھی کریں گے، نہ پڑھیں تب بھی عزاداری کریں گے۔ تو اسی طرح سے اگر نوحہ خوانی کرنے کا موقع ملے تب بھی سینہ زنی کریں گے، نہ پڑھنے کا موقع ملے تب بھی سینہ زنی کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دربار خالی نہیں رہنا چاہیے، یہاں وہ آئی ہوئی ہے جو کہیں نہیں آیا کرتی، یہ وہاں وہ آئی ہوئی ہے جو آپ کے بلانے پر نہیں آتی، لیکن ادھر فرش عزا بچھایا خود بخود چلی آئی۔ کہاں سے آ گئی؟ جنت سے یہاں آ گئی کہ میرے عزادار آ گئے، میرے لال کے عزادار آ گئے۔ تو عزاداروں کو کردار سنوارنا چاہیے، کردار میں تبدیلی کرنا چاہیے۔ ہم نے کسی مجلس میں کہا تھا کچھ روڑوادی رواج ہم میں موجود ہے، اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے، صرف ایک رواج نہ بنائیں۔ عزیزان گرامی، ہم نے دیکھا ہے کلپ میں کہ علم و تابوت اور زری اور ساری چیزیں ایک ٹرک میں بھری ہوئی رکھی ہوئی ہے اور وہ کہیں امام بارگاہ میں سجنے کے لیے جا رہی تھی۔ اب یہ چیزیں ٹرک میں بھری جب گئی تو اسے احترام کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ ہم نے دیکھا ویڈیو کھینچ کے اس نے فیس بک میں ڈال دیا
کہ ان کے ہاں ایسا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں پر محمد ان کے ہاں ایسا ہوتا ہے. تو کوئی بھی تبرکات ادھر سے ادھر کرنے سے پہلے احتیاط رہے کہ کسی کیمرے کی نگاہ تو اس پر نہیں ہے کہ ہم نے کوئی غلطی کی، اس کیمرے نے اس کو مقید کیا اور دنیا میں حسینیت کو بدنام کرنے کے لیے اس نے نشر کر دیا. لہذا احتیاط رہے کہ کوئی ایسی غلطی نہ ہونے پائے کہ تاکہ حسینیت بدنام ہو. حسینیت بدنام ہوگی تو میرا حسین کوفت کرے گا کہ یہ کیسے حسینی ہیں جو بدنامی خود کرتے ہیں اور ہم کو شرمندہ کراتے ہیں. نہیں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جتنی بھی تبرکات رکھیے اس کا پاس و لحاظ رکھیے، جتنے بھی تبرکات نکالے اس کا احترام کرے. عزیزان گرامی، ہوتا کیا ہے کہ انسان رکھ تو لیتا ہے لیکن اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا. ہم بھی رہتے ہیں امام بارگاہ کے اندر رہتے ہیں، ہمارا مکان امام بارگاہ کے اندر، زریحیں رکھی ہوئی ہیں، زریحوں پر اتنی گرد پڑ چکی ہے کہ وہ سفید سے کالی ہو گئی ہے. اب ہم جو کہنے جا رہے جملہ وہ منتظمین برا نہ مانیں گے کیونکہ ہر جگہ میں جاتا رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں، لیکن یہاں ماشاءاللہ ماحول بہت اچھا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زری سفید سے کالی ہو گئی. یہ صاف کب کی جائے گی؟ کہ یہ صاف کی جائے گی ایام عزا آنے سے پہلے. ہم نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ اب یہاں عشرہ ہونے والا ہے، کچھ وہ لوگ بھی آئیں گے جو صرف عشرے میں آتے ہیں، لہٰذا ان کو دکھانے کے لیے زری کو ہم نے صاف کر دیا، عزا خانے کو سجا دیا، سنوار دیا. اب انصاف سے بتائیے یہ صفائی عقیدہ ہے یا دکھاوا؟ انصاف سے بتائیے یہ جو ہم نے عزا خانے کو صاف کیا ہے، یہ زری اور تابوت کو صاف کیا ہے، یہ عقیدہ تھا میرا یا دکھاوا تھا؟ اگر دکھاوا تھا تو اس کی کوئی جزا نہیں ملنی ہے، لیکن عقیدہ تھا تو شہزادی اس کی جزا دیں گی. تو ضروری ہے کہ ہر چیز جو عزاداری میں کی جا رہی ہے وہ عقیدے کے ساتھ کی جائے، اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، زہرا دیکھ رہی ہے. جب یہ خیال رہے گا کہ زہرا دیکھ رہی ہے تو ہم سے کوئی غلطی نہیں ہونے پائے گی. کیوں؟ کیونکہ ایک جوان بیٹا جب یہ دیکھتا ہے کہ ہر عیب و ہنر میرا باپ دیکھ رہا ہے تو وہ چوراہے پہ کھڑا ہو کے سگریٹ نہیں پیتا. کیوں نہیں پیتا؟ کیونکہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ میرے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہے. جب ایک مجازی باپ ہمارے اوپر نگاہ رکھتا ہے تو ہم اپنے گناہوں پر کنٹرول کر لیتے ہیں. وہ حقیقی خدا جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے تو چاہیے یہ ہے کہ گناہوں پر جس طرح سے یہاں کنٹرول کیا وہاں بھی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ بغیر آنکھ کے ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے. ہم نے جا کے چھپ کے باتھ روم میں سگریٹ پی لیا، باپ نے نہیں دیکھا، لیکن یقین جانیے کہ پروردگار ہر جگہ دیکھ رہا ہے. اگر قلعے میں بھی چھپ جاؤ گے، گناہ کرو گے تو وہاں بھی وہ دیکھ لے گا. تو دیکھ لے گا. ہر جگہ کو اس نے عالم شبیہ بنایا. یہ گفتگو عزیزان گرامی ہوتا کیا ہے، وہ ہم پر ایک اعتراض آتے ہیں کہ مولانا شروع کہیں سے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کہیں. یہ ذکر اہل بیت ہی ہے کہ اس کو کتنا سمیٹا جائے. گفتگو جہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں چلی جاتی ہے نہیں، لیکن گفتگو جو بھی ہوتی ہے وہ اسلام کے اگر برخلاف ہوتی ہے تو ہمیں روک دیا جائے، اگر برمحل وہی ہوتی ہے تو ہمیں روک دیا جائے. لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں گفتگو کہیں بھی چلی جائے لیکن ہماری اصلاح ہو جائے، ہماری تنبیہ ہو جائے، ہم اپنے کو سنوار لیں تاکہ ہم حسینی کہلانے کے لائق ہوں. عزیزان گرامی، اب یہاں سے میں اپنے گفتگو کو آغاز کر رہا ہوں. ہم نے ایک سوال کل قائم کیا تھا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب شہید زندہ ہیں تو آپ ان پر کیوں روتے ہیں؟ بھائی زندگی ہے جب انہیں پروردگار نے دی ہے. پروردگار نے خود کہا ہے کہ جو راہ خدا میں قتل کر دیا جاتا ہے اسے وہ شہید ہے
اور شہید زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے رزق پاتا ہے۔ ہم نے کہا بے شک پروردگار نے بہتر کہا ہے اور خوب کہا ہے کہ شہید زندہ ہیں، لیکن یہ زندگی مراد اس دنیا کی نہیں۔ اگر ہوتی تو شہید کو دفن نہ کیا جاتا، اگر یہ مراد اس دنیا کی زندگی ہوتی تو شہید کے قتل ہو جانے کے بعد شہید کے میراث کو بانٹا نہ جاتا۔ اگر یہ دنیا کی زندگی ہوتی تو شہید کے انتقال کے بعد شہید کے بیوہ کو بیوہ نہ کہا جاتا۔ اگر شہید کی زندگی اس زندگی سے مراد ہوتی تو شہید کے یتیم کو یتیم نہ کہا جاتا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ادھر شہادت نصیب ہوئی، ہم نے اس کے میراث کو بانٹ دیا، جتنے بچے تھے اس میں تقسیم کر دیا، اس کی بیوی کو بیوہ کہا گیا، اور یہ حق حاصل ہے اس بیوی کو کہ چاہے تو دوسرے سے نکاح کر سکتی، اگر وہ چاہے اپنی زندگی کسی دوسرے سے گزارنا تو اسے حق حاصل ہے کہ وہ نکاح کر سکتی ہے۔ یعنی بیوہ ہو گئی تو معلوم ہوا دنیاوی زندگی مراد نہیں ہے، دنیاوی حیات مراد نہیں ہے۔ ان کے بچوں کو یتیم کہا گیا، بھئی ایک عام انسان مرا اس کے بچے کو بھی یتیم کہا گیا، شہید مرا اس کے بچوں کو بھی یتیم کہا گیا۔ بھئی دونوں میں تو فرق ہونا چاہیے، ایک شہید ہے ایک عام موت مرا ہے، دونوں کی بچوں میں فرق ہونا چاہیے۔ آپ نے اسے بھی یتیم کہہ دیا اسے بھی یتیم کہہ دیا، کوئی فرق نہیں ہوا۔ کا فرق اس لیے نہیں ہوا کہ یہ دنیاوی حیات کے اعتبار سے دونوں مردہ ہیں، دنیاوی اعتبار سے دونوں مردہ ہیں، شہید بھی مردہ ہے اور جو اپنی مثنوی موت سے مرا وہ بھی مردہ ہے۔ اب مراد کیا ہے؟ قرآن کیا مراد لے رہا ہے؟ قرآن مراد یہ لے رہا ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے وہ شہید ہے، اس سے مراد دنیاوی زندگی نہیں ہے بلکہ اخروی زندگی ہے۔ پروردگار شہیدوں کو وہاں زندہ رکھے گا۔ دعا مانگنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں شہادت نصیب ہو تاکہ وہاں کی زندگی ہمیں ملے۔ دعا مانگنا چاہیے پروردگار ہمیں شہادت نصیب ہو، اور شہادت نصیب ہو جائے گی، لیکن صرف اور صرف ہم نے جو پہلے جملہ کا کردار کو سنوارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رسول نے خود گارنٹی لے لی ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محمد اور آل محمد کی محبت میں مر جائے گا وہ شہید مرے گا۔ ماتا مغفورا، شہید نہیں مرے گا بلکہ مغفرت شدہ مرے گا۔ ماتا تائبہ، بلکہ توبہ کیا ہوا مرے گا۔ کتنی فضیلت ہے، کتنی فضیلت ہے۔ جو بھی محمد اور آل محمد کی محمد میں مر جاتا ہے وہ توبہ کیا ہوا مرے گا، مغفور شدہ مرے گا، اور اس میں یہ صفتیں پائی جائیں گی۔ تو اب دنیا کہتی آپ اس پہ کیوں روتے ہیں جب یہ زندہ ہے؟ عزیزان گرامی، یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس پر اس کے چاہنے والے روتے ہیں، اور اگر روتا نہیں ہے تو وہ شیطان کا فالوور ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی روئے نہیں مرنے والے پر تو سمجھ لینا یہ شیطان کا فالوور ہے۔ جو بھی انسان اپنے میت پر نہ روئے وہ سمجھ لو یہ شیطان کا ماننے والا ہے، اہل بیت کے در سے اس نے علم حاصل نہیں کیا ہے۔ تو اب مراد یہ ہے کہ ہم چونکہ مانتے ہیں کہ حسین کو دنیاوی اعتبار سے شہادت نصیب نہیں ہوئی بلکہ اخروی اعتبار سے شہید ہے، تاکہ انہیں پروردگار نے حیات دیا۔ اب جملہ یہاں پکڑنے کی بات ہے، آپ کہیں گے کہ یا دنیا میں وہ شہید نہیں ہوئے، یقیناً شہید ہوئے۔ اگر شہید نہ ہوتے تو ہم جناب زین العابدین یہ نہ کہتے کہ شہادت ہماری بھی میراث ہے۔ دنیا میں شہید کی وجہ ہے، اگر انسان شہادت چاہتا ہے تو یہاں ہی شہید ہوگا تب اسے وہاں زندگی ملے گی، یہاں گلا کٹانا پڑے گا تب وہاں زندگی ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں گلا کٹے گا تب زندگی ملے گی، نہیں، بلکہ اس کے لیے وسیلہ یہاں فراہم کیا گیا ہے۔ یہاں میدان جہاد میں
جائے گا، اپنے سر کو کٹائے گا، شہادت نصیب یہاں ہوگی، زندگی وہاں ملے گی۔ روتے اس لیے روتے ہیں کہ حسین کو کافر نے نہیں مارا۔ روتے حسین پر ہم اس لیے ہیں کہ حسین کو کسی مشرک نے نہیں مارا۔ ہم روتے اس لیے حسین پر ہے کہ حسین کو کلمہ گو نے مارا، حسین کو کلمہ پڑھنے والوں نے مارا، اس لیے روتے ہیں۔ اب اس عیب کو چھپانے کے لیے ہم پر اعتراض ہو رہا ہے کہ حسین پر کیوں رو رہے ہو؟ ارے اپنے عیب کو چھپا کیوں رہے ہو؟ جب تم نے قتل کر دیا تو رونا ہماری فطرت ہے، ہم رو رہے ہیں۔ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے ہمارے آنسو کو بدعت کیوں قرار دے رہے ہو؟ ہمارے ان آنسوؤں کو حرام کیوں قرار دے رہے ہو؟ اب تم نے قتل کیا، اور اس سے پہلے بہت سے لوگ قتل ہوئے، شہید ہوئے، لیکن ہم ان پر نہیں روتے۔ شہدائے بدر، شہدائے احد، ان پر ہم گریہ نہیں کرتے جس طرح سے حسین پر گریہ کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہے کہ وہاں کفار نے قتل کیا تھا، کیونکہ شہادت ان کی میراث ہے، قتل ہونا انہیں ضروری ہے، لہذا وہاں رونا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہاں رونا ہماری ذمہ داری اس لیے ہے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، ایک کلمہ گو نے دوسرے کلمہ گو کو قتل کر دیا، اسی لیے رونا آتا ہے۔ اور قتل ہی نہیں کیا بلکہ کربلا میں ایک درسگاہ ہے پوری، دیکھیے کہ جو فطرت پر منحصر ہے۔ کربلا کی جنگ جو ہوئی ہے صرف اور صرف اسلحے کی جنگ نہیں ہوئی بلکہ نفسیات کی جنگ ہے۔ کربلا کی جنگ نفسیات کی جنگ ہے، اور حسین اتنا بڑا صابر ہے کہ اس نے اسلحے سے زیادہ نفس کی جنگ پر صبر کیا۔ نفسیاتی جنگ بہت بڑا جنگ ہوا کرتی ہے، اسی لیے جب صبر ایوبی وہاں شرمندہ ہوئی جب حسین کے صبر کو اس نے دیکھا۔ حسین سے پہلے ایوب کا صبر مشہور تھا کہ ایوب سے بڑا کوئی صابر نہیں ہے، لیکن حسین نے کربلا میں آ کر کے اور اپنے صبر کے قدم کو جب ثابت رکھا تو وہاں ایوب بھی شاباشی دیتے ہوئے نظر آئے کہ اے حسین تم میرا وارث ہے۔ عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگائیں تو دنیا اپنے عیب کو چھپانے کے لیے ہم پر اعتراض کرتی ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کو رونا نہیں چاہیے۔ عزیزان گرامی، اعتراض کرنے سے رونا بڑھا یا گھٹا؟ ایک سوال ہے آپ سے۔ اعتراض ہو رہے ہیں جب سے عزاداری شروع ہوئی، پہلے 4 لوگ ماتم کرتے تھے، آج 4000 کی یہ پبلک بیٹھی ہوئی ہے نا؟ تو ماتم عزاداری جتنا ہی اس پر اعتراض ہوتا رہا اتنا ہی بڑھتی رہی، یعنی معلوم ہوا تم اعتراض کرتے رہے، ہم اسے بڑھاوا دیتے رہے، یعنی عبادت میں زیادتی ہوتی رہی۔ تو اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں تم اعتراض کرتے رہو، ہم عبادت میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ تم اعتراض کرتے رہو، ہم اور زیادہ کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ عزاداری کو ہمیں بڑھانا ہے، گھٹانا نہیں۔ کل ایک ذوالجناح ایک بستی میں نکلتا تھا، ایک علم ایک بستی میں نکلتا تھا، آج عالم یہ ہے کہ گھر گھر علم نکلتا ہے۔ پہلے صرف امام بارگاہ میں ایک مجلس ہوتی تھی، عالم یہ ہے کہ آج گھر گھر مجلس ہو رہی۔ پہلے صرف مردوں کی مجلس ہوا کرتی تھی، آج گھر گھر عورتوں کی مجلس ہو رہی ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کہا اعتراض وہ کر رہے ہیں، اضافہ ہم کر رہے ہیں۔ اعتراض وہ کر رہے ہیں، بڑھاوا اس میں ہم دے رہے ہیں، تو لہذا تم اعتراض کرتے رہو، ہمارے عبادتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ کہتے عالم کا علم اس وقت تک اجاگر نہ ہوگا کہ جب تک کہ جہل سامنے نہ آئے، جہل سامنے نہ آئے۔ اسی لیے حسین کا صبر اس وقت سامنے نہ آتا جب تک یزید سامنے آ کے نہ کھڑا ہوتا۔ یزید جب تک سامنے نہیں آیا، جب تک کہ حسین کی مظلومیت ظاہر نہیں ہوئی، ادھر یزید سامنے آیا، یعنی باطل جب سامنے آیا تو حق نکل کے سامنے آ گیا، اور حق نے باطل پر غلبہ کر
غلبہ کیا کہ قیامت تک حسین حسین رہ گیا، یزید وہیں دب کے رہ گیا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ صلوات۔ اچھا ایک سوال، جس نے ظاہراً فتح حاصل کی تھی اس کا مزار ہے کہیں؟ ارے شام میں ایک کونے میں ایک ٹوٹی پھوٹی سی بنی ہوئی ہے، وہ بھی عبرت کے لیے، وہ بھی عبرت کے لیے باقی رکھی گئی ہے، تاکہ لوگ سوچیں کہ یہ وہ ہے کہ جو شام کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی قبر ایک ڈھیر میں بنی ہوئی ہے، اور وہ حسین جو کربلا میں سر کٹا گیا تھا، آج اس کے دربار میں زری تک پہنچنے کے لیے زائرین کو کوشش کرنی پڑتی، کوشش کرنی پڑتی کہ نہیں؟ آپ اگر زری تک چاہتے ہیں پہنچنا تو کوشش کرنا پڑے گا، تب وہاں تک پہنچیں گے۔ ضعیف انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا کہ کون ہے؟ کہا یہ شہنشاہ کربلا ہے، یہ فاتح کربلا ہے، اس کے مزار پر جانے کے لیے بڑے بڑے ترستے ہیں کہ ان کے مزار تک پہنچ جائیں۔ انہوں نے کیا کرم کیا؟ کہا انہوں نے سوئی ہوئی انسانیت کو جگا دیا۔ جو انسانیت سو رہی تھی حسین نے 61 ہجری میں جگا دیا۔ اب جہاں جہاں بھی انسانیت جگ گئی ہے وہ رات میں جگ کے بتاتی ہے کہ ہم حسینی۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم میں انسانیت بیدار ہو گئی۔ خدا ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو خدایا کہ جس کی انسانیت مردہ ہو جائے۔ انسانیت مردہ ہو جائے گی، حسین اس کا ضامن نہیں رہے گا۔ کیوں کہ اس نے 1400 سال پہلے انسانیت کو بیدار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ دیکھو اسے مردہ نہ ہونے دینا۔ اب عزیزو جو پہلو و گفتگو ہماری بحث ہے وہ ہم لے آئے یہاں، وہاں ہماری گفتگو یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کا خیال کرتا ہے اور روح کا خیال نہیں کرتا۔ روح کا خیال جب نہیں کرتا تو انسان تو رہتا ہے، انسانیت مردہ ہو جاتی۔ انسانیت مردہ ہو جائے گی۔ سامنے اگر کوئی باطل کام ہو آنکھ کھول کے دیکھے گا، منہ پھرا کے چلا جائے گا، انسانیت مردہ ہے۔ لیکن انسانیت جگی ہوگی، جسم توانا نہ بھی ہوگا، اگر کوئی باطل کام ہوگا تو کھڑے ہو کر کے اعتراض کرے گا، وہ لوگ مانے یا نہ مانے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں انسانیت اجاگر ہے، انسانیت جگی ہوئی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ فرشگاہ ہمیں ایک نصیحت دیتی ہے کہ یہ جسم مردہ ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن روح کبھی مردہ نہ ہو۔ جس کی ضمیر مردہ ہو گئی وہ قوم مردہ ہو جایا کرتی۔ ماشاءاللہ ہم اس قومیت سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم جسم کا خیال نہیں کرتے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری روح تو کہیں نہیں مردہ ہونے لگی، کہیں ہم حق پر پردہ تو نہیں ڈالنے لگے، ہم کہیں برائی کو دیکھ کر کے منہ تو نہیں پھیرنے لگے۔ اگر پھیرنے لگے تو فوراً راستے پہ آ جانا چاہیے، فوراً ٹریک پہ آ جانا چاہیے کہ کہیں ہم حسینیت کے منزل سے اتر تو نہیں گئے۔ عزیزان گرامی، 4 باتوں میں سے ایک بات کل رہ گئی تھی، وہ ایک تھی کہ آخری دور کے شیعوں میں، مسلمانوں میں سود خوری کا دور بڑھ جائے گا، لیکن اس سے پہلے زمانوں میں بھی سود خوری ہوتی تھی، لیکن کچھ لوگ جان کے سود لیتے تھے اور بہت سے لوگوں کو جانکاری نہیں تھی کہ حرام ہے۔ لیکن اس ماڈرن دور میں سود کا لینا اور دینا ہوگا، لیکن پہلے اسے جائز قرار دیا جائے گا، پھر اس کے بعد سود کا لین دین ہوگا۔ مسقط میں میں عشرہ پڑھنے گیا، ایک انسان کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا، مولانا یہ بتائیے کہ ہم نے ایک مکان بنایا ہے، اسے بھاڑے پر دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا بے شک دے دیجیے، اس میں کیا برائی ہے، اسے کرائے پر دینا بری بات نہیں۔ کہنے لگے ٹھیک، اس مکان کے برابر میرا پیسہ رکھا ہوا ہے، اسے بھی بھاڑے پر دے سکتے، غور کیجیے گا، اسے بھی بھاڑے پر دے سکتے ہیں؟ تو ہم نے کہا نہیں، اب موقعیت میں فرق ہو گیا،
مکان چونکہ ایک مکانی اہمیت رکھتا ہے، اس میں انسان رہے گا، اس کے بعد جو کرایہ ملے گا وہ جائز ہو جائے گا، لیکن یہ روپیہ جو آپ نے اکٹھا کر لیا ہے اس کے عوض جو لیں گے وہ سود بن جائے گا، وہ جائز نہیں ہے۔ کہ مولانا یہ شریعت سمجھ میں نہیں آئی، اتنے پیسے کا مکان بنا لیں، اس کا کرایہ جائز ہو جائے، اتنا پیسہ اگر کسی کو دے دیں اور انٹرسٹ لے لے تو وہ ناجائز ہو جائے، یہ کیسی شریعت؟ ہم نے کہا شریعت اگر سمجھ میں نہ آئے تو شریعت کو نہ رویا کرو بلکہ اپنے قسمت کو رویا کرو، اپنے قسمت کو رویا کرو، کیونکہ شریعت یہ شریعت ہے جو سہلا ہے، ہمارے لیے بہت آسان ہے، صرف اور صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف اور صرف اس کو اپنے زندگی میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ تو سود خوری کا دور بڑھ جائے گا، انسان کیا کرے گا؟ جائز قرار دے گا، کس کے طور پر؟ بھاڑے کے طور پر جائز قرار دے گا، رشتہ دار کے طور پر، ابھی رشتہ دار کو دے رہے، دوست کو دے رہے، دوست سے لے رہے ہیں، اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں تو شریعت نے نہیں منع کیا ہے۔ اگر اس میں فائدے کے غرض سے آپ نے کیا تو یقیناً بیاج ہو گیا، اور بیاج شریعت نے حرام قرار دیا ہے کہ جو بھی شیان حیدر کرار ہے، شیان حیدر کرار کی منزلت بہت بلند ہے، کوئی بھی مسلمان ہے تو وہ بیاج کھانا اس کے لیے حرام۔ اب جو بھی بیاج کھاتا ہے، جو بھی سود کھاتا ہے، یاد رکھے وہ یہ کہلانے کے لائق نہیں ہے کہ ہم شیان حیدر کرار ہیں، یہ کہلانے کے لائق نہیں ہے کہ ہم حسینی ہیں، چاہے جتنا کالا کپڑا پہن لے، چاہے جتنا ماتم کر لے، کیوں؟ کیونکہ خون اس کا بنا ہوا ہے، بیاج کے پیسے سے کپڑا اس کا آیا ہوا ہے، بیاج کے پیسے سے حرام سے عزاداری نہیں کی جاتی، حرام عزیزان گرامی، اور ہم یہ حسن ظن رکھتے ہوئے جملہ کہنے جا رہے ہیں کہ ہم میں یہ مادہ نہ پایا جاتا ہوگا، کیوں؟ کیونکہ ہم مکتب جعفری سے جڑے ہوئے ہیں، ہر پریشانی کا حل انہوں نے بتایا ہے کہ دیکھو حرام کی طرف گامزن نہ دو ہو، پروردگار نے تمہارے قسمت میں رزق لکھ دیا ہے۔ ایک مرتبہ امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے اونٹ کو مسجد کے باہر باندھ گئے اور ایک انسان سے کہا اسے دیکھتے رہو، ہم ذرا نماز پڑھ کے آتے۔ واقعہ آپ کا سنا ہوگا، صرف مقصد سمجھانا ہے کہ انسان اگر حلال طریقے سے لیتا تب بھی اتنا ہی ملتا، حرام سے لیا تب بھی اتنا ہی ملا۔ گئے امام نماز پڑھ سے جب فارغ ہوئے تو جاتے وقت مولا نے سوچا تھا کہ جب مسجد سے فارغ ہوں گا تو اسے 2 درہم دوں گا، کیونکہ یہ ہمارے اونٹ کی رکھوالی کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے۔ اب جب آئے تو دیکھا کیا ہے، اونٹ تو ہے لیکن اونٹ کا مہار ہوتا ہے وہ نہیں، کیونکہ اس دور میں اسے فروخت کیا جاتا، خریدا۔ وہ ضعیف العقیدہ جو دیکھ بھال کر رہا تھا، اس نے سوچا اتنی دیر سے کھڑے ہیں کیا کرنا، اونٹ کا مہار لو، اسے لے جا کے بیچ دو۔ مولا نے سوچا تھا اس کو اس کے عوض 2 درہم دوں گا، وہ مہار لے کے پہنچا مارکیٹ میں، اس نے بیچا کتنے کی؟ 2 درہم کی۔ اب عزیزو جب یہ دیکھا مولا نے کہ مہار غائب ہے، وہ گئے بازار میں اونٹ کو لے کر کے اور اسی دکان پر پہنچے جہاں مہار بکتی ہوئی، کہا بھائی ایک مہار دو، دے دیا۔ اب مولا نے دیکھا یہی تو میری مہار کتنے کی بکی؟ کہا 2 درہم کی۔ کہا ضعیف العقیدہ سمجھا نہیں، میں نے بھی ارادہ کیا تھا 2 درہم کا، مجھ سے لیتا تو حلال ہو جاتا، مجھ سے لیتا تو حلال ہو جاتا، وہی 2 درہم جو اس نے لیا وہ اس کے لیے حرام ہو گیا۔ تو جو مل رہا ہے مل کے رہے گا، طریقہ آپ کے ہاتھ
سے لینا ہے یا حرام طریقے سے لینا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر حرام طریقے سے لوگے تو اس کی بقا نہیں، اس کی ذمہ داری نہیں، اس کی گارنٹی نہیں۔ ایک مرتبہ بلڈنگ بنا دی حرام کمائی سے اور اللہ نے ذرا سا اشارہ دیا زمین کو، کیا سن رہے ہاں کہہ رہے بھوکمپ آ گیا، زلزلہ آ گیا ہے کیا، ذرا سا زمین کو اس نے ہچکولے دیا، یہ جو حرام کی کمائی ساری تھی یہ ڈھا گئی۔ اور دیکھا ہوگا آپ کے سامنے، دیکھا بہت سی بلڈنگیں ڈھا گئی، لیکن بہت سی بلڈنگیں اسی ہچکولے میں باقی رہ گئی۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ اہلیت رکھتی ہے، یہ حرام کام سے بنائی گئی ہے، جو جس پر حرام کمائی لگائی گئی اس کی بقا نہیں رہ گئی۔ اسی طرح سے حرام کمائی سے پالی گئی اولاد اور حلال کمائی سے پالی گئی اولاد میں بھی فرق ہے۔ حلال کمائی سے جو تربیت کی گئی اولاد پالی گئی اس کی بقا ہے، اور حرام کمائی سے جو تربیت کی گئی اولاد کی پرورش کی گئی اس کی بقا نہیں۔ وہ کب بگڑ جائے آپ کو بھی پتہ نہیں، وہ کب ناکارہ نکل جائے یہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا سوچنا چاہیے کہ جو ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں حرام طریقے سے کھلا رہے ہیں یا حلال طریقے سے کھلا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، آخری دور میں انسان اتنا بربریت پہ اتاری ہو جائے گا کہ وہ کیا کرنے لگے گا، سود کھائے گا، سود دے گا، لیکن کہے گا یہ جائز ہے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ نہیں، شریعت کے قانون کبھی ٹوٹا نہیں کرتے کسی کے لیے الا مجبوری۔ وہ مجبوری الگ چیز ہے، وہاں سود جائز ہو جاتا ہے، بیاج جائز ہو جاتا ہے، لیکن مجبوری، لیکن مجبوری کو اپنی زندگی نہیں بنانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مجبوری کو اپنی زندگی بنا لے کہ نہیں اب تو ہمیں موقع مل گیا، اب سود کھاتے رہیں اور زندگی بسر کرتے رہیں۔ ایک مرتبہ ہم درس دے رہے تھے، معلوم تھا کہ ایک انسان پکا بیاج کھانے والا، ہمیں معلوم، وہ کھڑا ہوا کہنے لگا مولانا بیاج کے متعلق بتائیے۔ ہم نے کہا حرام ہے۔ کہنے لگا بھائی کافر سے لینا تو حرام نہیں۔ ہم نے کہا ایک مرتبہ بسبب مجبوری اگر کافر سے لے لیا، اگر کوئی مجبوری تھی، کوئی پریشانی تھی اور لاحق پریشانی تھی تو آپ نے لے لیا تو وہاں جائز ہے، لیکن اسی بیاج کو اگر بزنس بنا لیا، دھندا بنا لیا تو شریعت نے اسے حرام قرار دے دیا ہے۔ کہ دھندا کیسے ہوتا ہے؟ ہم نے کہا 5 لاکھ روپیہ آپ نے اکٹھا کر لیا، اس کے عوض میں ہر مہینے آپ کے پاس 10,000 روپیہ آنے لگا، وہ 10,000 روپیہ حرام ہے کیونکہ آپ بیاج پر چلا رہے ہیں، لہذا آپ کے لیے حرام ہو گیا۔ کہ مولانا ہمارا پیسہ کما کے دے رہا ہے تو اس میں کیوں جائز نہیں ہے؟ ہم نے کہا کما کے دے رہا ہو چاہے جیسے دے رہا ہو، چونکہ آپ نے اسی کو اپنا بزنس بنا لیا اس لیے شریعت نے کہا آپ کے لیے حرام ہو گیا۔ آپ نے چونکہ اسی پر تکیہ کر لیا، کوئی کام کاج نہیں کرنا۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ جو فالتو رہتا ہے وہی دوسروں کے عیب ڈھونڈا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے آپ نے دیکھا ہوگا کارمند کے پاس فرصت نہیں، مولانا کے پاس گئے، مولانا السلام علیکم شام کو ملیں گے، کیونکہ اس کے بعد فرصت نہیں، دن بھر کاروبار میں فرصت۔ لیکن جو فالتو ہے جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، مولانا فرمائے وہ دوسروں کے عیب ڈھونڈے گا اور دوسروں تک پہنچائے گا۔ اس کا ایک کام کیا وہ فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب ایسے ہیں، ان میں یہ کمی ہے، ان میں یہ کمی۔ ہم نے کہا کاش کہ آپ اپنی کمی دیکھ لیے ہوتے، کاش جو اپنے میں کمی ہے اسے تلاش کر لیا ہوتا تو یقیناً دوسروں میں کمی نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ جب اپنی کمی تلاش کر لے گا تو انسان دوسروں کو برا کہنے سے پہلے سوچے گا کہیں ایسا نہ ہو پلٹ کے وہ کہہ دے جب تم ایسے ہو تو ہمیں کیوں کہہ رہے ہو۔ یہی ہوا، حسین نے درس دیا، جہاں بھی درس دیا تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ حسین آپ بھی تو ایسے ہیں۔ کیا سن رہے؟ کیا سنے؟ حقانیت کا پیغام جہاں جہاں بھی ہے دیا، چاہے مکے میں دیا، چاہے کوفے میں دیا، چاہے کربلا میں دیا،
کسی نے یہ نہیں کہا کہ حسین آپ کا قول غلط ہے، کسی نے نہیں کہا، بلکہ ہر انسان نے کہا کہ آپ سچ بول رہے، آپ سچ بول رہے، پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ لے بغض ابیک۔ سارے قول کو مانتے ہوئے پھر پوچھا کس لیے قتل کر رہے ہو؟ کہا لے بغض ابیک، تمہارے بابا کے بغض میں ہم تمہیں قتل کر رہے ہیں۔ حسین سے فوج اشقیہ نے یہ جملہ کہہ دیا کہ ہم جو قتل کر رہے ہیں تمہیں، وہ ہمارا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہم تمہیں تمہارے بابا کے بغض میں قتل کر، ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرہ۔ فوج اشقیہ نے کیا کہا کہ ہم تمہیں بغض علی میں قتل کر رہے ہیں، کھول کے مشاہدہ کر کے بیان کرو، ہم تمہیں بغض علی میں قتل کریں۔ حسین کے بابا کون؟ علی ہی تو ہے۔ ہم تمہیں بغض علی میں قتل کر رہے، جو بغض علی میں مر جائے وہ کافر مرا۔ اب یہ کیوں کہتے ہو کہ یزید مسلمان تھا، شمر مسلمان تھا، عمر سعد مسلمان تھا، جب انہوں نے خود کہہ دیا کہ ہم علی کے بغض میں حسین کو قتل کر رہے ہیں، تو وہیں سے ان کا کفر ثابت ہو گیا، وہیں سے تو ان کا کفر ثابت ہو گیا۔ جب جس کا کفر ثابت ہو گیا اس کے اسلام پر کیا بحث، اس کے اسلام پر کیوں بحث کر رہے ہو؟ معلوم ہوا کہ اس کے کفر کو چھپانا چاہتے ہو۔ نہیں، جتنا بھی پردہ ڈال لو کفر عیاں ہو کے رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کفر انہوں نے چھپ کے کمرے میں نہیں کیا ہے، میدان میں کیا ہے، اسی لیے حسین نے انتخاب میدان کا کیا۔ بس عزیزان گرامی، انشاءاللہ اسی مرحلے پر گفتگو آگے بڑھے گی۔ ہم رونے کے لیے پیدا کیے گئے، آج دنیا اور 1400 سال سے ان شہداء پر روتی آئی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ دنیا کیوں روتی؟ اس لیے روتی ہے کہ اتنے مظلوم تھے، انہیں مظلوم اس نے کیا، یہ مظلوم اس لیے ہوئے کہ یہ ہمیشہ حق کا پیغام دیتے تھے، اور دنیا نہیں چاہتی تھی کہ حق کے پیغام کا دینے والا اس دنیا میں رہے، اسی لیے حق کے گردن کو کاٹنے کی ہر دور میں کوشش کی۔ کبھی رسول کو مخفی طور سے زہر دیا گیا، رسول کی بھی شہادت ہوئی، ایسا نہیں کہ رسول کی وفات ہوئی، بلکہ یہودیہ کے ذریعے رسول کو زہر دیا گیا، زہر کے ذریعے سے رسول کی شہادت ہوئی۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک معظمہ ہے کہ جس نے اپنی بڑی کم سنی میں تمام ستم برداشت کی۔ وہ کون؟ وہ رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ۔ 18 سال کی سن، کتنی سن ہوتی؟ تاریخ میں لکھا کہ فاطمہ عصا کا سہارا لے کے چلتی، کمر خمیدہ ہو گئی، بال سفید ہو۔ اے شہزادی، یہ 90 دن میں کتنا ظلم ہو گیا کہ آپ کے بال سفید ہو گئے، یہ 3 مہینے میں آپ پر کتنا ظلم ڈھا دیا گیا کہ آپ کی کمر خمیدہ ہو گئی، آپ عصا کا سہارا لے کے چلنے لگی۔ تو ایک بار شہزادی مرثیہ پڑھیں گی، ہم سے نہ پوچھو، بلکہ ہمارے مصائب اتنے ہیں کہ اگر روزے روشن پر پڑھے تو مثل تاریخ رات ہو جائے، اتنے مصائب ہم پر ڈھائے گئے۔ فصبت علی مصائب اللہ والنہار۔ عزیزان گرامی، ایک معظمہ یہاں نظر آئی اور ایک کربلا میں نظر آئی۔ کون؟ فاطمہ کے بیٹی ثانیہ زہرا۔ عصر عاشور سے پہلے زینب کی کمر خمیدہ نہیں تھی، زینب جھک کے نہیں چلتی تھی۔ آخر کیا ہو گیا کہ عصر عاشور سے پہلے
زینب فخر سے کہا کرتی تھی ہم 18 بھائیوں کے بہن ہیں، ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بہن کیوں نہ فخر کرے؟ تو عزیزان گرامی، عصر عاشور کے بعد زینب پر اتنے مظالم ہوئے کہ زینب کی کمر خمیدہ ہو گئی۔ آواز دیا جنت البقیع کی طرف رک کر کے، اماں آپ کی کم سنی میں کمر خمیدہ ہوئی تھی، کربلا میں ایک ہی دن میں ہم پہ اتنے مصائب پڑے کہ میری کمر خمیدہ ہو گئی، میرے بال سیاہ سے سفید ہو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزان گرامی، یہ تو جناب زینب ایک 4 سالہ بچی ہے، ایک 4 سالہ بچی، تاریخ نے لکھا کہ اس کی بھی کمر خمیدہ ہو گئی، اس کی بھی بال سفید ہو گئے۔ ہائے، تاریخ نے کبھی نہیں لکھا کہ کسی 4 سالہ بچی کے بال سفید ہوئے ہوں گے، لیکن ہائے حسین کی یتیمہ سکینہ ہے، ایک دن میں اتنے نشیب و فراز دیکھے، کبھی بھیا کے گلے سے پتیر دیکھا، کبھی علی اصغر کے گلے پتیر دیکھا، کبھی قاسم کے پامال لاشے کو دیکھا، کبھی چچا کے کھٹے ہوئے بازو کو دیکھا، آخر میں بابا کے لاشے پر گھوڑے کو دوڑتے ہوئے دیکھا۔ سکینہ کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، آواز دیتی تھی اے بابا اب سکینہ کس کے بھروسے پر زندہ رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ متوجہ ہو گئے، آپ رونے پر آمادہ ہو گئے۔ عزیزان گرامی، تو ایک جملہ اور کہہ دوں کہ سکینہ کو کتنا چاہتے تھے، مولا خود کہتے ہیں کہ جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو، جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو اس گھر میں میرا دل نہیں لگتا۔ اسی لیے حسین نے سکینہ اور رباب کو کہاں کربلا بلایا، لیکن عزیزان گرامی رباب تو امانتیں لے کے آئی، انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ آج ہمیں بیان کرنا مقصد نہیں ہے، آج تو ہمیں یہ بیان کرنا ہے کہ زینب کے نونہال کس طرح سے صحیح۔ ہم آپ کو آمادہ کر رہے تھے، آپ ماشاءاللہ آمادہ ہو گئے رونے پر۔ خدا آپ کے گریہ پر رحمت نازل کرے، اپنے آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ عزیزان گرامی، روایت کہتی ہے، مقاتل بیان کرتے ہیں، جب میدان کارزار گرم ہوا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے محمد ہم تمہیں زندہ نہیں دیکھنا چاہتے، ہم نے تمہیں اکبر کا فدیہ کر دیا ہے، لہذا جتنی جلدی ہو سکے ماموں پر اپنی جانیں قربان کر دو۔ لو بچوں نے اپنی جانیں قربان کر دیا، اپنی صداقت کی گواہی حسین اور عباس کو دے دی۔ اب حسین نے اور محمد کا لاشا اٹھایا، خیمے میں لے کے آئے۔ اب زینب نے دیکھا میرے نونہالوں کا لاشا آ گیا۔ زینب نے دونوں لاشوں کے درمیان ایک فاصلہ بنایا، بیچ میں مصلی بچھایا اور کہا پروردگار جزاکم اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ میرے اون محمد شہید ہو گئے لیکن میرا ماں جایا بچ گئے۔ میں کہوں گا شہزادی اون محمد تو شہید ہو گئے لیکن آپ کا ماں جایا بھی ایک وقت آئے گا اسے بھی شہادت ملے گی۔ بس یہاں سے عزیزان گرامی مصائب کا آغاز کرو۔ کیا شہزادی اون محمد پر کربلا میں روئی؟ کوئی تاریخ نہیں بتاتی۔ بچوں کے لاشیں آئے، شہزادی نے اپنے لالوں پر گریہ نہیں کی۔ 11 محرم کو جب یہ قافلہ مقتل سے گزارا گیا تو سارے لاشوں پر
ان کے چاہنے والے گریا کر رہے تھے، 2 لاشیں خالی پڑے تھے۔ پوچھا گیا ارے کیا ان کی ماں مر گئی؟ ایک بار زینب کہتی نہیں ہم زندہ ہیں لیکن ہم اور محمد پر گریا نہ کریں گے، اپنے ماں جائے حسین۔ جزاک اللہ۔ آن محمد پر جناب زینب نے کربلا میں بھی ماتم نہیں، آن محمد پر دربار میں ماتم کیا، دربار میں بھی ماتم نہیں، آن محمد پر قید خانے میں ماتم کیا کہ قید خانے میں بھی آن محمد کا کبھی نام نہیں۔ عزیزان گرامی، رہائی نصیب ہونے کے بعد جب زینب نے مجلس برپا کی تو اس وقت اپنے نونہالوں پر روئی، کتنوں ہی روئی بلکہ شام کی عورتوں کو پوچھنا پڑا کیا ان 2 سر کی ماں مر چکی ہے؟ ارے زینب نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا، ایسا نہ کہو ان دونوں کی ماں، میں زینب زندہ ہوں لیکن میں کیا کروں، یا تو میں اکبر پر روؤں گی یا اپنے ماں جائے حسین پر گریا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزان گرامی، جب پہلی مجلس برپا ہو گئی، رہا ہو کر کے یہ کربلا کی طرف سے جانے لگے تو کیا زینب اپنے نونہالوں کے قبر سے لپٹ کے روئی؟ کوئی تاریخ نہیں بتاتی ہے، بلکہ جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو کربلا میں جب یہ رکا تو ایک مرتبہ حسین نے اپنے کو اونٹ سے حسین کی قبر پر گرا دیا، آواز یا بھیا حسین، آپ کی شہادت کے بعد میری ردا چھین لی گئی، میرے بازوؤں پر ریسمان ظلم باندھے گئے اور ظالمین نے ہمیں کشا کشا پھرایا، ہمیں کنیزوں اور غلاموں کی طرح کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے، آئے ہم اتنا مجبور تھے کہ کچھ نہیں کر پاتے تھے۔ ارے حسین، میرے گود میں سکینہ بیٹھی ہوئی تھی لیکن عالم یہ تھا ایک ہی رسم میں سکینہ کا بھی گلا بندھا ہوا تھا، چونکہ بچی ہمارے ساتھ تھی لیکن ہم جیسے ہی اپنے سر کو رکوع سے بلند کرتے تھے سکینہ کا گلا کھچنے لگتا تھا، آواز دیتی تھی اے پھوپھی اماں ہماری روح پرواز۔ وہاں روئی، وہاں گریا کیا، کہا نہیں، سکینہ کے اوپر گریا کیا، حسین کے اوپر گریا کیا، اکبر پر گریا کیا، لیکن آن محمد پر زینب نے گریا۔ لوٹ کے مدینے پہنچی، روضہ رسول پر پہنچی، روضہ رسول پر جا کر کے کہا نانا زینب اجڑ کے واپس آ گئی ہے۔ کیا وہاں آن محمد کا ماتم کیا؟ کہا نانا کے روضے پہ بھی آن محمد کا ماتم۔ ماں کے لحد پر پہنچی، اماں زینب آ گئی ہے، اگر آپ کے لحد پر سایہ ہوتا تو زینب دکھاتی کہ ظالمین نے کس نیل کا نشان دیا ہے، ہمارے بازوؤں پر رسمان ظلم باندھا۔ عزیزان گرامی، لیکن وہاں بھی ماں کے سامنے زینب نے اور محمد کا نام نہ لیا، نہ وہاں گریا کیا۔ مدینے میں پہنچ گئی، سارا سامان عبداللہ کے گھر میں پہنچا، عبداللہ کے گھر میں پہنچ گیا۔ آخر میں زینب اپنے گھر میں داخل ہوئی، دروازے پر پہنچی، کوئی گریا نہ کیا، عبداللہ سے ملی، آن محمد کا کوئی ذکر نہ کیا، بس ایک مرتبہ صبر کا باندھ کہاں ٹوٹا جب حجرے آن محمد کو کھولا، 2 چھوٹے چھوٹے مصلے، 2 چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے ماں تڑپ گئی، ہائے میرے آن محمد، کربلا میں بھی
انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے اس مختصر اعمال کو قبول فرما۔ پروردگارا رونے والوں کو جزائے خیر عنایت فرما۔ پروردگارا ہماری ان آنسوؤں کو رومال سیدہ کے لائق بنا دے۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے نوجوانوں کو شر شیطانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارا ہماری ماں بہنوں کو عزت اور عفت سے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں علم و عمل کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا جو مریض انہیں شفائے کامل اور عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارا جو مقروض انہیں قرض سے نجات دے۔ پروردگارا جو بے روزگار انہیں بسر روزگار کر دے۔ جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد کر دے۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا علماء کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ۔ پروردگارا مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارا دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے۔ پروردگارا آزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما۔ پروردگارا منتقم خون حسینی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔